بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامبیٹ کٹ کی 6 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ 6 ایپیسوڈ میں جو ہم بات کرنے والے ہیں اس کا تعلق اگین مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، اور وہ بات اصل میں یہ ہے اینڈ دیٹ از ان فیکٹ اے ویپن، یہ ایک ہتھیار ہے جو آپ کی کٹ میں ہونا چاہیے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نے علم پہ بات کی اور پازیٹیو تھنکنگ پہ بات کی، لیکن اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے مشکلات سے لڑنے کے لیے، پازیٹیو سینٹینسز بہت ضروری ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اگین ہماری کٹ میں جو ایک سوچ ہونی چاہیے، جو ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، جو ہمارے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے یہ سوچ، وہ یہ ہے کہ ہمیں کمپیریزن کے حوالے سے بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور وین آئی سے کمپیریزن، تو اس سے میری مراد کیا میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو آئی فون کی مثال دوں گا، آپ لوگ انشاءاللہ میرا پوائنٹ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آئی فون کی مارکیٹنگ بہت کم ہوتی ہے۔ اسٹیو جاب سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ آئی فون کی اتنی مارکیٹنگ ہم نہیں دیکھتے، باقی فونز کی آپ دیکھیے نا کہ بل بورڈز پہ بہت مارکیٹنگ ہے، اشتہارات بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آئی فون کی مارکیٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر بھی یہ نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 موسٹ سولڈ فونز میں تو آتا ہے، سیل فون، اسمارٹ فونز۔ اسٹیو جاب سے جب یہ کویسچن ہوا تو اس نے کہا کہ بیسیکلی ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں، تو انٹرویور بہت حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایکچولی ہمارا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں، تو ہم مارکیٹنگ کیوں کریں؟ ہمارا کمپیٹیٹر صرف آئی فون خود ہے۔ آئی فون 7 کا کمپیٹیٹر آئی فون 6 ہے، آئی فون 6 کا آئی فون 5 ہے، آئی فون 5 کا آئی فون 4 ہے۔ ہم ہمیشہ نئی چیز ڈیزائن کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے فیچرز کیا تھے، پرانے سیل فونز میں کیا کمیاں تھیں، اینڈ ہاؤ وی کین امپروو دا ڈیزائن۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ بڑی زبردست سوچ ہے، اور یہ سوچ ہمیں زندگی کے روز مرہ کے اپنے معاملات میں اپلائی کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ میں ماں باپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ان سے، پلیز اپنے بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، ان کے سامنے مثالیں دینا چھوڑ دیں کہ تمہارا کزن یہ کر رہا ہے اور میرے فرینڈ ہیں ان کا بیٹا یہ کر کے آیا تو بڑا اچھا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس میں اپنا ایک ٹیلنٹ ہے، اس کو اس کی شخصیت پہ کانفیڈنس دیجیے۔ 21 سینچری میں اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی، ظاہر ہے دین تو سب سے بڑھ کے ہے نا، لیکن دین ہی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیجیے، تو 21 سینچری میں بہت بڑا گفٹ جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، اور اس کانفیڈنس کو ایکچولی اسلام میں ایمان کہتے ہیں۔ یقین کیا ہے؟ ایمان یقین ہے، اور یقین ان شارٹ کانفیڈنس ہے۔ اپنے بچوں کو یقین دلائیے۔ یقین کیسے آپ دلا سکتے ہیں؟ اس کو اپریشیٹ کر کے۔ جب ہم کمپیریزن کی طرف جاتے ہیں تو بچے کے مائنڈ میں ایک ان نیسیسری اسٹریس بلڈ اپ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو میٹ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو میٹ اپ نہ کر سکے ایکسپیکٹیشن کو، تو پھر سوچیں کہ اس کی پرسنالٹی پہ کتنا نیگیٹو افیکٹ پڑے گا۔ نمبر 1، بچوں کو پلیز کمپیئر نہ کیا کریں۔ نمبر 2، اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں سے کمپیئر نہ کریں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، ہم ساتھ والے کا گھر دیکھتے ہیں، اس سے کمپیریزن شروع ہو جاتے ہیں، اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، اس سے کمپیریزن شروع، اس کا لباس دیکھتے ہیں، اس سے کمپیریزن شروع۔ کمپیریزن کرنا ہی ہے تو خدا را اپنے آپ سے کمپیریزن کیجیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں پرسنالٹی وائز؟ کیا آپ کا مائنڈ سیٹ پہلے سے اسٹرانگ ہے؟ کیا آپ کے خیالات پہلے سے پازیٹیو ہیں؟ کیا آپ کی گفتگو پہلے سے بہتر ہے؟ کیا آپ کی رشتہ داریاں پہلے سے بہتر ہیں؟ معاملات پہلے سے بہتر ہیں؟ اس میں گرو کرنے کی ضرورت ہے نا۔ کیا آپ کا علم پہلے سے بہتر ہے؟ کمپیریزن اپنے آپ سے کریں۔ جب ہم دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو یقین کیجئے فرسٹریشن کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سی سٹوریز ہیں، وقت نہیں میں آپ کو سٹوریز سناؤں، لیکن صرف ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ اسی طرح ایک لیکچر ہو رہا تھا میرا، تو اس میں ایک بھائی موجود تھے، انہوں نے اپنی صحیح سٹوری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کزن سے بہت زیادہ کمپیریزن کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ ہم نے اکٹھے پبلک سروس کمیشن کا غالباً یا سیشن جج کا غالباً ہم نے ٹیسٹ دیا 17 گریڈ کا،
اب میں کھانا کھا رہا تھا تو اچانک مجھے میرے کزن کی کال آئی، اور میرے کزن نے مجھے کہا کہ الحمدللہ میرا ٹیسٹ کلیئر ہو چکا ہے، انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا، اور میری ایلوکیشن ہو چکی ہے 17 گریڈ سیشن جج کی۔ اس نے کہا کہ یہ خبر میرے اوپر پہاڑ کی طرح گری اور کھانا میرے حلق میں پھنس گیا۔ تو بتانا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں کمپیریزن کرتا تھا اس سے، میرا نہیں ہوا اس کا ہو گیا، تو میرے اندر حسد کی فیلنگز آئیں۔ تو یاد رکھیے کہ کمپیریزن سے حسد کی فیلنگز آئیں، جو کہ بہت نیگیٹو فیلنگز ہیں۔ کمپیریزن سے دکھ ہوگا، فرسٹریشن ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ 5 سال اس بات کو گزر گئے ہیں، آج وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے، اور میری زندگی میں اللہ نے ایک اور چیز لکھی تھی۔ میری زندگی میں اللہ رب العالمین نے رزق کسی اور طریقے سے لکھا تھا۔ آج میں بزنس کر رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور میں اس سے زیادہ پیسے بھی کما رہا ہوں، اور میں گرو کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ اسی طرح کمپیریزن میں افسردہ رہتا اور حسد سے دیکھتا رہتا تو کس کا نقصان تھا؟ اسی کا نقصان تھا۔ اسی طرح سبلنگز میں کمپیریزن بہت ہوتا ہے، اور یہاں پہ ماں باپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میک شور آپ اپنے بچوں کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ آپ نے بچوں میں درجات رکھے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیا تلقین کی کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ان سے چھپانا یہ چیز۔ کس لیے؟ کیونکہ سبلنگز میں حسد اور کمپیریزن نیچرل بات ہے، یہ والدین نے کرنا ہے کہ مینیج کریں اس چیز کو۔ بچوں کو کبھی یہ فیل نہ کرائیں کہ بیٹا آپ کا اس سے کمپیریزن ہے۔ ہر بچے کو کانفیڈنس دیں اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو میں رانگ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات کیا کی میں نے؟ کمپیریزن۔ زندگی میں کمپیریزن والی تھنکنگ سے نکلیں، اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں۔ دوسری بات، یہ بھی آپ کے اس کٹ میں ایک ہتھیار ہونا چاہیے۔ رانگ مائنڈ سیٹ جب ہم بنا لیتے ہیں اور ساری عمر اس رانگ مائنڈ سیٹ کو لے کر چلتے ہیں تو بہت نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، بہت پیچھے ہم رہ جاتے ہیں زندگی میں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کے بیس پہ، اپنے تجربات کے بیس پہ ایک زندگی کا فلسفہ بنا لیتے ہیں، اور ساری عمر اس فلسفے کی اینک کو پہن کے وہ ایک ایک چیز کو پرکھتے ہیں۔ حالانکہ پرکھنے کی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، پرکھنے کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک پیرامیٹر ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا ہے۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، ایک فلسفہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ دین کو بھی اس فلسفے کے مطابق پرکھتے ہیں، پھر وہ ہر چیز کو اس فلسفے کے مطابق پرکھتے ہیں۔ یہی تو بات اللہ نے کی کہ انسان اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتا ہے۔ سورہ العلق میں ہے کہ انسان حدیں پار کر جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ وائز الحکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مائنڈ سیٹس بناتے ہوئے بہت خیال کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ساری عمر آپ کو ٹھوکریں کھانی ہیں۔ آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے لرن کرنے کے لیے، ری لرن کرنے کے لیے، اور ڈی لرن کرنے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیں۔ یو شوڈ آلویز بی ریڈی ٹو لرن سم تھنگ، کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے تیار ہو، کوئی چیز ڈی لرن کرنے کے لیے تیار ہو۔ ڈی لرن سے مراد ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کو رد کرنے کے لیے جو غلط چیز آپ میں موجود ہے۔ وہ کسی طرح بھی آ سکتی ہے، سوسائٹی کے تھرو آ سکتی ہے، تربیت کے تھرو آ سکتی ہے، عقائد کے تھرو آ سکتی ہے۔ خاندان کے کچھ عقائد برسوں سے چل رہے ہوں لیکن اصل میں عقائد غلط ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آلویز بی ریڈی ٹو ری لرن اینڈ ڈی لرن، بہت ضروری ہے زندگی میں اگر ترقی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی چیز پہ جمے رہیں گے، اپنے ہی پوائنٹ آف ویو پہ جمے رہیں گے، اپنے ہی مائنڈ سیٹ کے مطابق چلیں گے، پھر زندگی میں ترقی کی راہیں آپ کے لیے بند ہو جائیں گی، اور لوگ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، آپ کا ایکسل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے نہ ہوں اور ہر چیز کے لیے فلیکسیبل ہو جائیں، ہر چیز کے لیے لچک پیدا کر لیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو فرقان بنائیے، کرائٹیریا بنائیے اور اس کے مطابق ہر چیز کو دیکھیے، نہ کہ اپنے فلسفے من گھڑت فلسفے کے مطابق دیکھیے۔ بے شک انسان کو اللہ نے بہت عقل دی ہے، لیکن انسان عقل کل نہیں ہے، اس کی عقل ڈیپینڈنٹ ہے اس کے ایکسپیرینسز پہ، اس کے علم پہ اور بہت سی چیزوں کے اوپر۔ تو یہ جو ہماری ایپیسوڈ ہے 6 ایپیسوڈ، اس میں یہی 2 باتیں ہیں۔ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کمپیریزن مت کیجیے، نمبر 2 غلط مائنڈ سیٹ بچانے سے اجتناب کیجیے، غلط پرسپیکٹیو بنانے سے اجتناب کیجیے، اپنا ایک سیلف میڈ فلسفہ بنانے سے اجتناب کیجیے، اور قرآن مجید کو اپنا کرائٹیرین بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا زندگی میں اوپر جائیں گے۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں جن پہ عمل کر کے لوگ زندگی میں بہت آگے تک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔